السلام علیکم۔ میں آپ کو اب نماز قضا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نماز قضا اس کو کہتے ہیں جیسے ہم سے کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، عصر یا ظہر یا مغرب کی، تو ہم اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو نماز قضا کو کس کا بیان بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عبادت کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جائے تو بعد عمل کرنے کا قضا کہتے ہیں۔ جیسے ظہر کی نماز کو ہم ظہر کے وقت پڑھیں گے تو اس کو ہم ادا کہیں گے، اور اگر ہم ظہر کی نماز کو عصر کے وقت پڑھیں گے یا مغرب کے وقت پڑھیں گے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے۔ جیسے کوئی فرض نماز چھوٹ جائے، ہم سفر میں ہو یا کہیں بھی ہو، جیسے چھوٹ جائے تو ہم اس کو بعد میں ضرور ادا کریں، یہ فرض ہے۔ جیسے فرض نماز چھوٹ جائے تو فرض نمازوں کی قضا فرض ہے۔ وتر کی قضا واجب ہے۔ عشاء کی جو وتر ہے اس کی قضا واجب ہے، اور فجر کی سنت ہے۔ فجر کی سنت ہے۔ اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، اور اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھیں تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھے، اور اگر زوال کے بعد پڑھے تو سنت کی قضا نہیں۔ جیسے ہم صبح کی فجر کی نماز کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھے تو فرض کو بھی پڑھے اور سنت کو بھی، اور اگر سورج نکل جائے اور ہماری نماز قضا ہوگی اس کے بعد میں ہم صرف سنت نہیں پڑھیں گے، فرض ہی پڑھیں گے، فرض پڑھ لیے۔ اگر وقت ختم ہو گیا تو ان سنتوں کی قضا نہیں، اور اگر وقت باقی ہے تو ان سنتوں کو بھی پڑھ لیں، اور افضل یہ ہے کہ پہلے فرض کے بعد والی سنتوں کو پڑھیں۔ پہلے فرض کے بعد والی سنتوں کو پڑھیں، پھر ان سے چھوٹی ہوئی سنتوں کو پڑھیں۔ جس شخص کی 5 نمازیں یا اس سے کم قضا ہو اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ وکیلی نماز سے پہلے قضا نمازوں کو پڑھ لے۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تو ہوتے ہوئے اور قضا نماز کو یاد رکھتے ہوئے وکیلی نماز کو پڑھ لے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ مزید بخاری شریف میں دیکھی جائے، مثلا 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں جس کی قضا ہو گئی وہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ اب وہ شخص وقت کی گنجائش اور یاد ہونے کے باوجود اگر وکیلی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مطلب جیسے ہماری نماز قضا ہے ان کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر میں نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر میں جب بھی پڑھ لے گا بری الذمہ ہو جائے گا، مطلب جب بھی ان نمازوں کو پڑھ لے گا تو خدا کی طرف سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ جس وقت کی نماز کائنہ ہو جب اس کو نماز کی قضا پڑھے تو ضروری ہے کہ اس روز اور اس وقت کی قضا کی نیت کرے۔ جیسے ہماری کل کی نماز ظہر کی قضا ہو گئی اور ہمیں آج اس نماز کو ادا کرنا ہے تو ہم جب نیت باندھیں گے اس میں کہیں گے کہ ظہر کی نماز جو ہم نے کل نہیں پڑھی تھی اس کی نیت، مطلب اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طرح اس نماز کا اس میں نام لے، ظہر ہو یا عصر ہو، اس کا نام لے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، فرض نماز، اس طرح نیت کریں۔ مثلا جمعہ کے دن
फजर की नमाज कजा हो गई तो उस तरह नियत करे कि इस तरह नियत कर ले के नियत की मैंने 2 रकात जुमा के दिन की नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह नियत करे कजा नमाज में। अगर 2 महीने या चंद वर्षों की कजा नमाजों को पढ़े तो नियत करने में जो नमाज पढ़नी है उसका नाम ले और इस तरह नियत करे। मसलन नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की जो मेरे जिम्मा बाकी है, उसमें से पहले फजर की अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ के अल्लाह अकबर। तरीका दूसरी कजा नमाजों की नियतों को समझ लेना चाहिए। जैसे हम अपनी किसी भी कजा नमाज को अदा करें तो उसकी नियतों को समझ लेना चाहिए। जो रकातें अदा में सूरा मिलाकर पढ़ी जाती हैं वो कजा में भी सूरा मिलाकर पढ़ी जाएंगी, और जो रकातें अदा में बगैर सूरत के मिलाए पढ़ी जाती है वो कजा में भी बगैर सूरत मिलाए पढ़ी जाएंगी। मसलन मुसाफिर की हाजत में जब के कसर करता था उस वक्त की छूटी हुई नमाजों को अगर वतन में भी कजा करेगा जब भी 2 ही रकात कजा पढ़ेगा, और जो नमाजें मुसाफिर में ना होने के जमाने में कजा हुई है अगर सफर में भी उसकी कजा पढ़ेगा तो 4 ही रकात पढ़ेगा।